اب میں حضرت سے اجازت لے کے تنظیم کے اغراض و مقاصد پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے، بیان کریں گے ذمہ دار کون کون ہے. یوں سمجھیے اس کسی میں آپ کا نام آئے نہ آئے، آپ خود کو اس تنظیم کا اپنا فرد سمجھیں. اس تنظیم کا کوئی فرد آپ سے جب بھی ملاقات کرے آپ اسے اپنی تنظیم سمجھ کے اس کا تعاون کریں. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 1 عالمی سنی قادری جمعیت العلماء والمشائخ کے اغراض و مقاصد، مانے تنظیم قائم کرنے کا مقصد کیا ہے. نمبر 1 مسلمانان اہل سنت میں ہر آئے دن مذہب بیزاری، عبادات و ریاضات سے لا تعلقی اور غفلت پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے سدباب اور اصلاح و سدھار کے لیے جمعیت کے منتخب مبلغین کے توسط و توسل سے بنام دعوت صلاۃ ایک تحریک قائم کرنا تاکہ اصلاح حال ممکن ہو، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے. یعنی اس تنظیم کے تحت ایک تحریک بنائیں گے. اس تحریک کا مقصد یہ ہوگا کہ جو بے نمازی لوگ ہیں ان کو نماز کی طرف بلایا جائے. کیونکہ وہابی دیوبندی جو آپ کے پاس آتے ہیں نا، وہ اپنے عقائد لے کے نہیں آتے ہیں، نماز کے بہانے میں آتے ہیں. بھائی آؤ مسجد چلو، بھائی آؤ مسجد چلو. جب آپ پہلے ہی سے نمازی ہوں گے تو آپ تو کہہ دیں گے نا ہم تو نمازی ہیں، ہم پھر تمہاری مسجد میں جا کے کیا کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس تنظیم کا مین مقصد بے نمازی کو نمازی بنانا. دوسرا مقصد وہ علماء، حفاظ اور ائمہ جو اپنی کم علمی، غلط فہمی اور کج فکری سے تکفیری ٹولے کے ہاتھوں بھینٹ چڑھ چکے ہیں. یاد رکھیے تکفیری ٹولے کا وجود اب سے نہیں ہے. یہ تکفیری ٹولے کب سے وجود میں آپ جانتے ہیں؟ جس دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بیٹھ گئے اسی دن سے تکفیری ٹولے کا وجود آ گیا. اسی دن سے سب سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے ہر دور میں علماء اور صوفیاء پر تکفیری حکم لاگو کیا ہے. سب سے پہلے تکفیری ٹولے والوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید جمال الدین عابد القادری. نعرہ تکبیر، اولاد غوث اعظم، حضور ملت. ہمارے آپ کے بیچ تین سید زادے جلوہ بار ہیں، زیارت کریں اور اسے سماعت کریں. نمبر 2 وہ علماء، حفاظ اور ائمہ جو اپنی کم علمی، غلط فہمی اور کج فکری سے تکفیری ٹولے کے ہاتھوں بھینٹ چڑھ چکے ہیں، انہیں سنجیدگی سے راہ حق پہ لانا اور صبر و تحمل سے ان کے معروضات کی عقدہ کشائی کرنا. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آج تکفیری جماعت ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس دور کے پیداوار نہیں ہے. جب مولا علی خلافت میں بیٹھ گئے اسی دن سے حاسدین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی اور وہیں سے تکفیری ٹولے قائم ہو گئے. سب سے پہلے تکفیری ٹولے والوں نے مولا علی پر معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگایا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان جماعت والوں نے حضرت امام غزالی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، ذوالنون مصری پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، ابو یزید بستامی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے علاوہ ابو الغوث مدین پہ بھی کفر کا فتویٰ لگایا.
बल्कि इनके फतवे के जद में गौसे आजम भी अपने दौर में रहे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी रहे। अरे जब इन जमात के लोगों ने मौला अली को ना छोड़े तो आज के पीरों को कहां से छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे चिश्ती साहब ने बहुत बेहतर तकरीर की, जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं। तकफीरी टोले तो फौरन ठोक देंगे, लेकिन जिनके दिल में अल्लाह ताला इल्म को रासिख कर दिया है, वो पहले मफहूम समझेंगे फिर हुक्म बयान करेंगे। मैंने इन तकफीरी टोले वालों से एक बार कहा, अगर आप, मुझे किसी ने कहा कि 52 मुफ्तियों ने फतवा दिया, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं कहा, मैं 52 को मानूं या पूरे हिंदुस्तान को मानूं? मैंने क्या कहा कि 52 को मानूं या पूरे हिंदुस्तान को मानूं? पूरे हिंदुस्तान के 52 मुफ्ती ने फतवा दिया, बाकी मुफ्ती ने नसीम सरकार की हिमायत कर दी। समझ रहे हैं क्या? नहीं रहेगा नहीं। आपको हिंदुस्तान में ढूंढिए, नजरें घुमाइए, ऐसा कहीं पे पीर है तो लाकर दिखाइए। हम उन पे पढ़ते हैं तो उठाते हो उंगलियां, पहले हबीब रहमत पे फतवा लगाइए। और एक बात सुनिए, जो मैंने एक तो ये जवाब दिया, इसे इल्जामी जवाब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इल्जामी जवाब। जो मैंने उन्हें इल्जामी जवाब दिया, फिर मैंने उन्हें दूसरा इल्जामी जवाब दिया कि चलो तुम कहते हो उस वक्त जो है ये बड़ी तादाद में उलमा थे और इन्होंने फतवा दिया। मैं कहा, तुम इस बड़ी तादाद को देखकर सरकार मिल्लत के खिलाफ जा रहे हो। इमाम हुसैन के खिलाफ 22,000 मौलवी थे जो यजीद के साथ थे। मान लो यजीद को हक पर छोड़ दो इमाम हुसैन को। मैंने कहा, ना जमात हक्कानियत की दलील है, ना बड़ी तादाद हक्कानियत की दलील है, ना छोटी तादाद हक्कानियत की दलील है, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो बात खोल के आ जाए उसी में जो कायम है वही हक्कानियत की दलील है। तो आज हमारे बच्चे, अच्छा मैं फिर तीसरी बात उनसे कही कि आप आज नसीम सरकार के बारे में मुझे कह रहे हैं कि मुफ्तियों ने फतवा दिया, आप इसे मानेंगे या नहीं? मैंने कहा, अब बताओ, मौला अली को जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, आप उस फतवे को मानोगे या नहीं? गौसे आजम पे जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, उसे मानोगे या नहीं? हुसैन बिन मंसूर हल्लाज पे जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, उसे मानोगे या नहीं? इमाम गजाली पे जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, उन्हें मानोगे या नहीं? अबुल गौस मदियन पे जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, उसे मानोगे या नहीं? हजरत जुन्नून मिस्री पे जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, उसे मानोगे या नहीं? बाबा निजामुद्दीन औलिया पे जिन मुफ्तियों ने फतवा दिया, उसे मानोगे या नहीं? अगर आप उन फतवा को मानोगे तो फिर इन्हें वली गौस कुतुब का नाम छोड़ना पड़ेगा, और अगर इन फतवा को नहीं मान के इन बाबाओं को मानोगे तो उन मुफ्तियों पे तुम्हें फतवा लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने कहा, मौलवी साहिब सुनिए, मसलाए तकफीर तहकीकी है, तकलीदी नहीं है। मैंने कहा, मसलाए तकफीर तहकीकी है, तकलीदी नहीं है। मिसाल के तौर पर आमाल के हवाले से कोई फतवा आया, उसे माना जाएगा। कुफ्र के हवाले से किसी भी कलमा गो के खिलाफ फतवा आएगा तो आला हजरत कहते हैं, आंख बंद करके नहीं बल्कि आंख खोल के पहले उसे देखा जाएगा। जिंदा मिसाल में दे दूं, इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर शाह हजरत फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफरा। जो इस्माइल दहलवी के कुफ्र में, अजाब में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। कौन फतवा दिया? फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। लेकिन आला हजरत ने फरमाया, मैं काफिर नहीं कहूंगा। आला ने क्या फरमाया? मैं काफिर नहीं कहूंगा,
کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک کسی کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے تب تک اس کو کافر نہ کہو۔ تو اب بتاؤ فضلہ خیرآبادی کے فتوے کے اعتبار سے معاذ اللہ جو حکم مجھ پہ لگا تو حکم اعلیٰ حضرت پہ بھی لگ جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہمارے گھر کے بچے جو کسی نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے دوسروں کے چکر میں آ کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم ان بچوں کو اپنے سے قریب کریں گے، ہم ان کے سوالات سنیں گے اور پھر پیار اور محبت سے ان کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ اس تنظیم کا دوسرا مقصد ہے۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ اب لوگ شکایت کرتے ہیں نمبر 3، مابین اہل سنت کے باہمی تنازع اور تنافر کی فصیل کو دلائل و براہین کی طاقت و قوت سے مسمار کرنا، آپس میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنا تاکہ تبلیغی امور بطریق حسن بدرجہ اتم سر انجام پا سکیں۔ مطلب اہل سنت کے مابین کوئی بھی فتنہ اٹھے گا، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے رویت حلال کا مسئلہ ہو، ان سارے فتنوں کو دلائل کے روح سے رد کر کے آپس میں اتحاد قائم کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اولاد سیدنا پاک، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت، حضور سرکار ملت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ محفل بہت دیر سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی چلتی رہے گی۔ تاریخ کی شکل میں سید الہند سرکار ملت دارالعلوم معرض وجود میں لانا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہر جگہ جہاں جہاں نسیمیت ہیں سید الہند سرکار ملت دارالعلوم کی قائم کرنا ہے۔ ہم فقہ علماء حفاظ کی تقرری کرنا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، اسی اسٹیج میں ایک حافظ قرآن عالم دین جلوہ بار ہیں، جب انہوں نے اس پروگرام میں آنا چاہا تو ان کی کمیٹی کے لوگوں نے کہا یا تو آپ ادھر چلے جاؤ یا ہمارے یہاں رہو، اگر آپ ہمارے مدرسے میں رہو گے تو اس پروگرام میں مت جاؤ، اگر اس پروگرام میں آپ جانا چاہتے ہو پھر ہمارے مدرسے سے آؤٹ ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ ہمارے جو مشربی مخالف ہیں وہ اپنے ادارے میں ہم فکر علماء کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس عالم نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ادارہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن سید سے میں بغض نہیں رکھ سکتا۔ ہم نے تو ہاں سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن ان کے بارے میں سوچنا ہوگا یا نہیں؟ ان کی معیشت کے بارے ہمیں فکر کرنی ہوگی کیا نہیں؟ وہ جیئیں گے کیسے اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا یا نہیں؟ جب اپنے بچوں کو آپ عزت نہیں دو گے، ان کا خیال نہیں کرو گے، انہیں جگہ نہیں دو گے، وہ پھر مجبور ہو کے جو ہے آپ سے ہٹ جائیں گے۔ کیوں کم عاقل آیت مذاہبہ جاہل جاہل ترکہ مرزوقہ، یعنی بڑے سیر العالم نہری زندگی کا، یعنی مال اور دولت ایک ایسی چیز ہے بڑے بڑے عالموں کو بھی مجبور کر دیا اپنا ایمان بدل دینے پہ۔ معیشت اور پیٹ کی بھوک ایک ایسی چیز ہے، تو ہمیں اپنے علماء کے لیے بھی اپنی مسجد میں جگہ دینی ہوگی، تب جا کے یہ کھل کے کام کریں گے، کھل کے ہمارا سپورٹ کریں گے۔ متعدد مضافات و مقامات میں مکاتب و مدارس کی شکل میں سید الہند
اور سرکار ملت دارالعلوم معرض وجود میں لانا، ہم فکر علماء و حفاظ کی تقرری کرنا، محب السعادات والعلماء حفاظ علماء پیدا کرنا، تاکہ جہاں کہیں سادات اور علماء حق کے خلاف فساد برپا ہو، بر وقت روک تھام اور سدباب کرنا سہل ہو، دوسروں کی چوکھٹ پہ جانے کی حاجت نہ ہو۔ ہم ایک جگہ میں دوسرے کو بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں، مولوی چاہیے ہم دوسرے کے مدرسے میں جا رہے ہیں، امام چاہیے ہم دوسرے کے مدرسے میں جا رہے ہیں، ہم کو جلسہ کرنا ہے تو ہم دوسرے کے مدرسے کے مولوی کو لا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا خود کا مولوی نہیں ہے۔ جب ہمارا اپنا ادارہ ہو جائے گا، اپنے علماء ہو جائیں گے، ہم پھر دوسرے کی چوکھٹ پہ ہرگز نہیں جائیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیا آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھا دینا ہے۔ اسی اسٹیج کے نیچے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اب ان میں سے بہت ایسے لوگ آپ انہیں کہیے تو فوراً کھڑے ہوں گے اور سائنس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کر دیں گے۔ آپ انہیں طب کے تعلق سے پوچھئے بیان کر دیں گے، لیکن انہی سے پوچھئے واٹ اسلام نہیں بتا پائیں گے۔ آپ انہی سے پوچھئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھی، نہیں کہہ پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم مسلمان ہو کر اپنے نبی کی بیٹیاں کتنے نہیں جان سکے، اسلام کیا ہے ہم نہیں کہہ سکے۔ اسی لیے اسلامی طرز پر جدید اسکول قائم کرنا، نوجوان علماء ائمہ کے لیے خصوصی دعوتی تربیتی کورس اور انگلش اور کمپیوٹر کا کلاس کا انتظام کرنا۔ آج کالا ضربہ سمیہ کرما پڑھ کے آ جاتے ہیں، انہیں وضو کے سارے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن سرکار جی کیا ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے، جبکہ انہوں نے انہیں کبھی قریب سے دیکھا نہیں۔ میں حضرت کا ایک جملہ نقل کر دینا چاہتا ہوں۔ امجد شریف میں جب پڑھا رہا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا کہ حق ہو اور کالا کالا والوں کے مابین اس لیے اختلاف ہوتا ہے، پہلے کالا کالا والے یعنی علماء مدرسے میں پڑھنے کے بعد خانقاہ آتے تھے اپنے نفس کو مارنے کے لیے، نفس کشی کے بعد وہ پھر کسی درسگاہ میں جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ امن و امان کا فضا قائم رکھتے تھے۔ آج مدرسے سے سیدھے مدرسے چلے جاتے ہیں، نفس کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے فوراً جو دھڑاک سے لگا دیتے ہیں فتویٰ۔ تو اس کے لیے ایک تربیتی کورس کا بھی انتظام کیا جائے گا تاکہ انہیں تربیت دی جائے، ان کی نفس کشی کا انہیں سبق دیا جائے۔ وہیں پر آج لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، بھدرک کے ایک شخص 4-5 روز پہلے ہم سے ملے ہمارے دارالفتہ میں آ کر، سید الہند دارالفتہ القضاء میں، اور پھٹ سے مجھے بولنے لگے کہ حافظ مولانا بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میرا تو پارا گرم ہو گیا۔ میں نے انہیں صاحب کہا اب کیا پڑھے ہو؟ اس نے کہا میں گریجویشن کیا ہوں۔ میں کہا کہاں کام کر رہے ہو؟ نا ہوٹل میں۔ میں کہا تیرے گریجویشن نے تجھے اسکول سے اٹھا کر سیدھا پلیٹ دھونے پہ لگا دیا، اسکول سے اٹھا کے کہاں لگا دیا تجھے؟ آلو چھیلنے پہ لگا دیا، اسکول سے اٹھا کے تجھے صرف لوگوں کا پلیٹ صاف کرنے لگا دیا، لیکن ہمارا علم نے ہمیں پلیٹ دھونے پہ نہیں، مسجد کی حفاظت کے لیے لگا دیا۔ میں کہا اسکول کالج کے ہر پڑھنے والے کو نوکری نہیں ملتی ہے، اس طرح چند لوگوں کو نوکری ملتی ہے، اسی طرح مدرسے پڑھنے والے کے چند لوگوں کو نوکری ملتی ہے، لیکن باقی لوگ وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو سماجی اعتبار سے عیب ہو۔ مگر آپ کو آج پلیٹ دھلنے مل گیا، نہیں ملتا تو آپ کسی کمپنی میں رہ کر غلامی کرتے، کپڑا سیل کرتے، لیکن ہم کپڑا نہیں سیل کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے سکون میں ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے ہم ضرور کمزور نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن الحمدللہ ہمارے بغیر نہ آپ پیدا ہو سکتے تھے، نہ آپ ہمارے بغیر قبر میں جا سکتے تھے، نہ ہمارے بغیر آپ حشر میں کام آ سکتے تھے۔ میں نے تم کو اور بڑھ کے کہا، جنت میں بھی ہر ہفتے میں آپ کو ہم علماء کی ضرورت رہے گی۔ خیر ابھی وقت نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد ہے دنیا اور دین دونوں کی ضرورت ہے۔
दुनियावी तालीम हमारे पास हो ताकि उससे पेट परवरिश करें, दीनी तालीम हमारे पास हो ताकि ईमान और अकीदे की हम हिफाजत कर सकें। दोनों की जरूरत है। इसलिए उलमा के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर का शोबा कायम करना है ताकि उलमा बनने के बाद मस्जिद और मदरसे पे नजर ना रखे, हुनर रखकर जो अपना पेट परवरिश कर सके। आप लोग तायद कर रहे हैं ना? तायद करने का मतलब दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन करना होगा। आप अपना चंदा दूसरे को देते हैं और वहां पढ़ के आपके पीर के खिलाफ बन जाते हैं। जब वही चंदा आप अपने हम मशरफ मदरसे में देंगे, आपके बच्चे आपके बन के निकलेंगे। नंबर 6, स्कूल और कॉलेज के तलबा के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामिक कोचिंग सेंटर, स्कूली बच्चों के लिए मुख्तसर समर क्लास का भी इंतजाम करना है। समझ रहे हैं क्या नहीं? हदीस रसूल है कि कुर्बे कयामत, जब कयामत करीब आएगी, सुबह को आदमी मुसलमान रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। आज वही हो रहा है। हम पढ़ लिख के हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, लेकिन ईमान क्या है, कुफ्र क्या हम नहीं जानते हैं, अनजाने में बके जाते हैं। सुबह हमारी जुबान महफूज रही तो शाम को हमने जुमला अदा कर दिया, हमारा ईमान निकल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। बहुत से आदमी गलत काम करता है, करने के बाद कहते हैं अल्लाह जानता है मैंने नहीं किया है। कहते हैं क्या नहीं? बोलिए, कहते हैं क्या नहीं? गलत किया है करके भी अपने ऐब को छुपाने के लिए कहता है अल्लाह जानता है मैंने ये काम नहीं किया है। बहुत से लोग कहते हैं जहां 5 वहां खुदा। बहुत से लोग ये भी जुमला कहते हैं अपनी जुबान में, ऊपर वाला जानता है। इस तरह बातें करते हैं क्या नहीं? ये है कुफ्र। ये क्या है? हमारे पास साइंस क्या क्या डिग्री रहने के बाद भी हमारे ये सारी डिग्रियां हमारे ईमान की हिफाजत ना कर सकी। तो इसलिए स्कूल और बच्चों के लिए भी इब्तिदाई और दीनी तालीम देने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हर आए दिन नहीं सुनते हैं फला इलाका सुन्नियों का था, पूरे के पूरा देवबंदी हो गया। ये सुनते हैं क्या नहीं? फला इलाके में सुन्नी मस्जिद थी और देवबंदियों का कब्जा हो गया। लेकिन आपने कभी सुना कि सुन्नी मस्जिद देवबंदियों की मस्जिद थी, सुन्नियों ने कब्जा कर लिया, देवबंदी इलाका था सब सुन्नी हो गए? आपने कभी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? वजह यह है कि देवबंदी अपने बच्चे को एडवोकेट, साइंसदान, डॉक्टर बनाने से पहले अपने मकतब, अपने मदरसे में भेजकर अपने अकीदे में ठोस कर देते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल लाइन से पढ़ाते हैं। अब ऐसी सूरत में आप हजारों दलाइल दीजिए, वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि शुरू में वो अपना अकीदा जान लिया है, उसी पे कायम रहने का वो अहद कर लिया है। और हमारे बच्चे पैदा होने के बाद होश संभालते सीधे स्कूल में जाते हैं, इस्लाम नहीं जान सका, वहीं देवबंदी आया और सीधे जो है कुरान और हदीस के हवाले से बात कर दिया, बच्चा हमारा उधर हो गया। डॉक्टर हमने बनाया, देवबंदी हो गया, हमने साइंसदान बनाया, देवबंदी का काम आ गया। इसलिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए समर क्लास, मुख्तसर कोर्स, इस्लामी कोर्स होना भी जरूरी है। आप समझ टाइप करते हैं क्या नहीं? आखिरी थोड़ी सी बात देखिए, आजकल हमारे मशरब के जो मुख्तलफ हैं, हमसे जो इख्तिलाफ रखते हैं, आजकल लोग छोटे छोटे जलसे करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? जिन लोगों को हमारे पीरों से, हमारे मशाइख से इख्तिलाफ है, वो छोटे छोटे जलसे करते हैं। क्यों जानते हैं? ताकि आपको तोड़कर वो अपने से जोड़ लें, आपको तोड़कर अपने से क्या कर लें? जोड़ लें, आपको इन सादात से हटाकर अपने दामने गुलामी में ले लें। तो हमें इस पर भी काम करना है, समझ रहे हैं क्या नहीं? तो उसके लिए क्या करना है देखिए, दीनी इजलास और कॉन्फ्रेंस की कैफियत को बेहतर और कार आमद बनाने के लिए हस्बे जरूरत मुतअद्दिद मकामात पर बनाम तबलीगे सीरत मुस्तफा अलैहिस्सलाम इनेकाद करना, हालात और तकाजे के ऐने मुताबिक वाज़ो नसीहत से इस्लाह हाल करना।
آج آپ بڑے بڑے جلسہ کر رہے ہیں، 50,000 دیتے ہیں، 30,000 دیتے ہیں، 40,000 دیتے ہیں. ہماری تنظیم کے تحت جو جلسہ ہوگا، آپ ہمارے علماء کو دیکھیے، سارے علماء ہمارے تنظیم کے ہیں. میں آپ کو ایک بات بول دوں، آج تک مولوی جمع ہوتے تھے سرکار ملت کی گستاخی کے لیے، آج یہ علماء جمع ہوئے سرکار ملت کی حمایت کے لیے. میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بولیے. آپ حمایت کے لیے کھڑے ہیں یا؟ تو اب ہم بھی چھوٹے چھوٹے تبلیغ سیرت مصطفیٰ کے نام سے جلسہ کریں گے. مان لو کھڑی پائے والے کو جلسہ کرنا ہے، ہمارے علماء شورا کی ایک بڑی فہرست نکلے گی، آپ ان میں سے وہ جس کو چاہے چوائس کر لیں. پھر ہماری اس تنظیم اس کی جو اسے ذمہ داری ملے گی، ان سے وہ رابطہ کریں گے. رابطہ کرنے کے بعد صرف اتنا کام رہے گا، گاڑی کا آپ کو کرایہ دینا ہوگا اور حسب طاقت آپ ان جانے والے علماء کی جیب میں جتنا چاہیں آپ ڈال دیں، آپ سے کچھ مانگ نہیں ہوگی. کیا آپ اس کو پسند کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کے درمیان بالمشافہ سوشل میڈیا کے ذریعہ قرآنی تعلیمات، اسلامی اخلاق و آداب اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ احسن انداز میں پیش کرنا، رسائل و جرائد مختلف زبانوں میں تحریر کر کے شائع کرنا. اب دیکھ لیجئے، تعلیم و تربیت نسواں کے لیے دینی و عصری درسگاہ کا قیام. آج دیکھیے ہمارے پاس مسجد کو پر نور 4 منزلہ بنانے کے لیے پیسہ ہے. امام صاحب کو 5,000 روپیہ دینے کی بات آتی ہے تو ہزاروں باتیں کی جاتی ہے. یاد رکھو، الیوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہر شخص کو ہم ان کے مقتدار امام کے ساتھ اٹھائیں گے. جو آپ کے نماز، جو آپ کے روزے، جو آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے، آپ چاہتے ہیں وہی بھیک منگے بنے؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو بھی سوچ بدلنی پڑے گی اور ان علماء رحمہ کی تنخواہ معقول بنانی ہوگی. جب یہ گھر کے اعتبار سے بے فکر ہو جائیں گے، آپ کے بچے کے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے. ہوٹل والے سے بھی ایک عالم کی اہمیت کم ہے آپ کی نظر میں؟ ایک رکشہ چلانے والے سے ایک عالم کی اہمیت آپ کی نظر میں کم ہے؟ ایک رکشہ چلانے والا بھی 10-12 ہزار روپے کماتا ہے، لیکن آپ ایک امام کو 8-10 ہزار روپے دینے کے لیے ہزاروں بار بیٹھنے کرتے ہیں. یاد رکھو، فکر نہیں بدلو گے تو تم مٹ جاؤ گے. اہم پوائنٹ، رؤیت ہلال یعنی چاند کے مسئلہ سمیت دیگر الجھے ہوئے دینی علمی مسائل کے حل اور تسمیہ کے لیے سید الہند دارالافتاء والقضاء کی شاخیں قائم کرنی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بہت اہم بات. آج چاند کا معاملہ ہوتا ہے، آپ دوسرے مفتی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم کس پارٹی کے ہو، اپنے ہو یا غیر ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، فتویٰ لانے جاتے ہو تو مسئلہ اٹھتا ہے. اس لیے سید الہند کے نام سے دارالقضاء قائم کر کے اس کی شاخیں اس قدر ہمیں عام کر دینی ہے. ہماری عوام دوسرے کی چوکھٹ پہ نہیں، فتویٰ کی ضرورت ہے تو سید الہند دارالقضاء کی قضاء میں آئے یا ان کی شاخوں سے رابطہ کر کے مسئلہ حل کرے. رؤیت ہلال سمیت دیگر الجھے ہوئے دینی علمی مسائل کے حل اور تسمیہ کے لیے سید الہند دارالافتاء والقضاء کی شاخیں قائم کرنا اور قاضی شرع مقرر کرنا تاکہ جمعیت کے ارباب مرکزی دارالقضاء کے اتفاقی فیصلے کے مطابق خود بھی عمل کرے اور متعلقین کو بھی عمل کرائیں تاکہ امن عامہ اپنوں میں بحال رہے. سمجھ رہے کیا نہیں؟ کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ کو اپنے دارالقضاء سے رابطہ کرنا ہوگا یا اس کی شاخ جہاں کھلی جائے گی وہاں سے آپ کو رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کرنا ہوگا. محمد الرقیب صاحب تیار ہیں. اسلام
पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किसी भी प्रोपेगंडे और फितने की सरकूबी और कदगन लगाने के लिए अलल फौर जमीयत की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को मेमोरेंडम पेश करना और दस्तूर हिंद को मलहूज़े खातिर रखते हुए पूरा मन एहतजाज भी करना। जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठेगी, हिंदुस्तान के कानून को नजरों में रखते हुए पूरा मन एहतजाज करना और जालिमों के मुंह पे लगाम कस देना, ताकि जमाने को मालूम हो जाए अब भी मोहम्मद अरबी के गुलाम दुनिया में जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी पूरी जमात रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान है। मेरी पूरी नस्ल रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान है। हमारा मिजाज तो फिक्रे रखा में है, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब हम सादात के लिए दसों के सादात और वहां के सरबराहान को इस महामारी के दौर में दो खान का बढ़कर गरीबों की मसीहाई की, उसी का नाम सैयदुल हिंद खान का है। तो हम एक ज़कात फंड कायम करेंगे। क्या फंड कायम करेंगे? ज़कात फंड कायम करेंगे। उसके कुछ मेंबरान बनाएंगे, उसकी रसीदें होंगी। रमजान के मौके से बाकायदा उस हवाले से चंदे होंगे और एक तंजीम के तहत बाकायदा ये ट्रेस्ट भी होगा, उसमें रकम जमा होंगे। जहां भी मुसलमान फंसेंगे मुस्तफा के गुलाम बनके उनकी मदद के लिए वहां पहुंचेंगे। वक्त जरूरत मजलूमों की दाद रसी के लिए जमीयत की तरफ से बगैर ताउन ज़कात फंड कायम करना। अब इसकी तारीफ करते हैं क्या नहीं? कितने लोग तारीफ करते हैं? हाथ उठाएं। सादात किराम को गवाह बना के हाथ उठाएं। आप लोग नहीं चाहते हैं? और सुनिए, जमीयत को रजिस्टर्ड करना, ट्रस्ट बनाना, दिगर तंजीमों से राब्ता बहाल करके जमीयत को तरक्की देना। इस तंजीम में 40 ऐसे अराकीन होंगे जो किसी भी निसाई अम्र में मसला के हल के लिए बाहमी मशवरे से जो भी फैसला करेंगे सब उस फैसले को सरखम करके तस्लीम करना होगा। माने तंजीम तो बन जाएगी, अब किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाएगा, हल कैसे होगा? उस तंजीम में 40 ऐसे बाअसल लोग रहेंगे, वो वहां मशवरे से जो हल करेंगे उसी को सबको मानना पड़ेगा। एक साल में कुल 6 नशिस्तें होंगी। इस तंजीम में भद्रक के भी लोग हैं, मयूरभंज के भी लोग हैं, बालासोर के हैं, बंगाल के हैं। तो फिर नशिस्त कैसे होगी? ये तो सोशल मीडिया का दौर है, जूम मीटिंग आराम से हम जो बैठ हर जगह कर सकते हैं। एक साल में कुल 6 नशिस्तें होंगी, जिसमें कम से कम 3 नशिस्तों में तमाम अराकीन को शामिल होना लाजिम होगा। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा, आज नहीं तो कल, हम नहीं तो हमारी नस्ल इस काम को पूरा करके रहेगी। वाखिर दावाना अस्सलामु अलैकुम।